بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہر بانو رضی اللہ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش عافیت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اکابرین رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ زندگیوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے اور خوف خدا میں یگانہ اور روزگار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ گھر والے دریافت کرتے، یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو فرماتے، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لبیک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کے شرکاء میں آپ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کے شرکاء جب 10 محرم الحرام کو بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس معرکہ حق و باطل کے بعد زندہ بچے تھے۔ 58 برس کی عمر میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ محرم الحرام 94 ہجری میں شہادت کے منصب پر فائز ہو کر مدینہ شریف میں جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اونٹنی نے شوخی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا اور فرمایا، سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے شوخی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اسے اسم اعظم اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم ہے۔ یہ کتاب فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث علی بن حسین امام زین العابدین کو سنائی۔ انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم دینے کو تیار تھے۔ کتاب صحیح البخاری۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسعود بن مخرمہ صحابی رضی اللہ نے ان سے کہا، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیجئے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ صحیح بخاری۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گراں ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، زہری علیہ الرحمہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا، کہ آپ پر یہ بار گراں مصائب دل پر گوارا نہیں۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ کامیاب و منصور رکھے، آمین ثم آمین۔ اگلا حصہ دوسری قسط میں۔